بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے فضائل اور کچھ مسائل۔ مشکوٰۃ شریف میں علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربانی کے بیان میں تیسری فصل میں چوتھی حدیث یوں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، لوگو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت تو ان کی ہے، طریقہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول اگرچہ کوئی بالوں والا مینڈا ذبح کر لے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگرچہ کوئی بالوں والا مینڈا ہی ذبح کیوں نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، پھر اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، لوگوں میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے ایک ایک بال پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، فرمایا قیامت میں وہ جانور سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لوگوں خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں قربانی بوجھ سمجھ کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَن لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرَقَاءَ وَلَا خَرَقَاءَ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں دیکھ لیں، ان کے کان دیکھ لیں، کہیں چرے ہوئے تو نہیں ہیں، کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، لہٰذا عیب دار جانور قربانی کے لیے نہ خریدنا چاہیے اور نہ ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کے جانور پسند فرمائے۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فعل نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربانی کے دن ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین، دو مینڈے ذبح کیے قربانی کے دن، سینگوں والے تھے اور سرمگین آنکھوں والے تھے، یعنی خوبصورت جانور تھے، اور دونوں ہی خصی تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا